السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قربت اور اپنی عبادت کی اور ایمان کی مٹھاس نصیب کرے، اور ہمارے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے نور سے بھر دے۔ ہمارے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی کر دے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ چلتے پھرتے قرآن، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں اور ہم بھی چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں۔ آمین۔ چلیں دعا کر کے اور پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس علم سے نوازے جو فائدہ مند ہو، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی، ہمارا وقت اور ہماری صلاحیتوں کو ضائع نہ ہونے دے۔ کسی ایسی چیز میں نہ لگیں ہم سیکھنے میں جس کا کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو، اور اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ آمین۔ اچھا جی، آج کی بات ہے قرآن کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنا جاتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، چھوٹی بڑی کوئی بھی، الحمدللہ وہاں قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، ویسے ہی یہ کلام بھی بابرکت ہے۔ آپ کو برکت کا مطلب پتہ ہے نا؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی خیر کے بیچ میں بڑھاوا ہو جانا۔ کوئی بھی خیر، کوئی بھی اچھی چیز ہو، اس کے بیچ وہ ملٹیپلائی ہو جائے، وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پڑھنے سے جیسے آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں نا، سمجھے کہ برکت والی چیز جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے، اور آپ کی زندگی میں، آپ کے وقت میں، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کی محبتوں میں، آپ کے روپے پیسے میں، آپ کی جس چیز میں آپ کو خیر چاہیے نا، اس کا ملٹیپلائی ہو جائے گی وہ خیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس برکت، ایون تو کہ ہم اس چیز کو، دنیا کی چیز کو فوکس نہیں بھی کرتے نا، اور آخرت کو فوکس کیا ہوا ہے کہ یہ قرآن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانے کے لیے آسانی ہو، ہمیں وہ راستے پتہ چل جائیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پہنچے۔ ہماری نیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضوان ہے، لیکن اس راستے میں مفت ملنے والی چیزیں وہ خیر و برکت ہوتی ہے جو وہ مفت میں ملتی جاتی ہے۔ اصل میں تو آپ نے وہ چیز چاہیے نا، آپ کو اللہ کے رضوان چاہیے نا، لیکن یہ راستے میں جتنی خیر ملنی ہوتی ہے نا وہ مل جاتی ہے، اور قرآن کے الفاظ کا اثر ہوتا ہے، یہ آپ کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں۔ اور جب آپ کے دل میں ذرا سی بھی تمنا ہوگی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پتہ تو چلے کہ یہ قرآن کیا مجھے کہہ رہا ہے، یہ آپ کے الفاظ کا کیا مطلب ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستے بھی کھول دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ان کی سمجھ آنے لگ جائے، اور پھر وہ اگر یہ تڑپ ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے ویسا ہی بننا ہے جیسے آپ چاہتے ہیں، مجھے اپنے رضا والا بندہ بنا لیں، جس پہ آپ راضی ہوں ویسا بندہ بنا دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ راستے بھی کھولنے لگ جاتے ہیں جس طرح آپ ویسے بن جائیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی برکت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اس میں نا ابھی میں شیخ کی ایک لیکچر سن رہی تھی، تو انہوں نے واقعہ بڑا مزے کا سنایا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مریض جو تھا وہ ڈاکٹر نے علاج کیا تو مریض ٹھیک ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جو ہے نا ٹھیک ہو گئے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کی دوائی سے تو نہیں ٹھیک ہوا، تو اس نے کہا تو پھر کس سے ٹھیک ہوا؟ اس نے کہا جی حکیم صاحب نے رقیہ کیا تھا میرے اوپر، قرآن کی آیات پڑھی تھی اور دم کیا تھا اور دعا بتائی تھی، تو اس سے میں ٹھیک ہوا۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا ٹھہرو میں اس حکیم کو سیدھا کرتا ہوں، یہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ تو ڈاکٹر حکیم کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو تم لوگوں کو دھوکے دے رہے ہو نا، یہ جنتر منتر پڑھ کے، اور کہہ رہے ہو کہ وہ ان کو صحیح ہو جائیں گے اور ان کو دوائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تو حکیم صاحب نے آگے سے اس سے کہا آپ گدھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا آپ نے یہ کیا کہا ہے؟ مجھے یہ کہا ہے؟ میں اتنا بڑا ڈاکٹر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے پڑھا ہوا اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ گدھے سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ وہ کہتے کیا؟ اور وہ تو جو غصہ تھا ڈاکٹر کا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کا اندر خون ابل رہا اور اس کا دل کی دھڑکن تیز اور اس کا چہرہ لال، اور غصے سے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا ہاتھ پیر کدھر جا رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیا دیا۔ تو حکیم صاحب نے آگے سے کہا
کہ یہ دیکھیں ذرا جی، میں نے تو آپ کو کوئی وہ سالڈ چیز بھی نہیں دی جس کی وجہ سے آپ کے اندر باہر کا حال بدل جاتا. میں نے تو کچھ الفاظ کہے ہیں تھوڑے سے، اس سے آپ کی اندر باہر کی حالت بدل گئی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کو کنٹرول کیسے کریں. تو اگر ان الفاظ کا اثر ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا کتنا اثر ہوگا؟ اندر باہر پہ اثر نہیں ہوگا. تو الحمدللہ سچی بات یہی ہے کہ جب کوئی اچھی بات بھی کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور جب کوئی بری بات کرتے ہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور ان الفاظ کی وجہ سے اندر باہر کی حالت بدل جاتی ہے انسان کی. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زیادہ تر کوشش کس چیز میں ہے، یا ہم لوگوں کو ہم جگتیں لگانے کے لیے اور تانے دینے میں تیز ہیں کہ سارے یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑا اچھا تانا مارتی ہے، اور اس تانے سے دوسرے کا اندر باہر کا حال بدل کے رکھ دیا، اور اس کو کوئی چیز ہی نہیں نظر آئے گی. وہ سارا دن تو ساری رات یہی سوچتا رہے گا کہ اس تانے کا جواب کیسے دینا ہے، اور یہ اس نے مجھے دیا کیوں. آپ نے اس کی زندگی کا ایک پورا دن، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مہینوں پر، ہفتوں پر محیط ہو جائے آپ کی وہ بات، اور وہ اس کی عبادت میں اس کو مزہ نہ آئے، اور وہ تنگ اور پریشان ہو، اور دل اس کا ٹوٹ جائے. اور اگر اسی زبان کو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات بتا دی، کوئی اچھی دعا سکھا دی، کوئی حکمت کی بات بتا دی، کوئی قرآن کی تلاوت کر لی، سن لی، پڑھ لی، سمجھ لی، تو اس سے کیا ہوگا؟ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ہمارے اندر باہر میں تبدیلی آتی ہے، بالکل جیسے ان کی حکیم صاحب کی بات سے اندر باہر تبدیلی آئی ہے نا، الفاظ سے ہی آئی ہے نا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے خیر و برکت اور بھلائیوں کا ڈھیر مل جاتا ہے، اور ہم اندر باہر سے نئے اور تازہ ہو جاتے ہیں، فریش ہو جاتے ہیں، پریزنٹیبل ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، دل میں تسلی ہو جاتی ہے، کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں. پتہ ہے دنیا فانی ہے، دنیا کی خوشیاں بھی فانی ہیں، دنیا کے غم بھی فانی ہیں، دنیا کے امتحان بھی فانی ہیں، سب آ جا کے چلے جانے ہیں، اور ہم نے بھی آگے چلا جانا ہے. تو اس دنیا میں اتنے کھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب گول ہی ہمارا آخرت ہے تو یہ حالات ایسے ہیں جیسے بارش آئی چلی گئی، برف آئی چلی گئی، دھوپ اور گرمی آئی وہ چلی گئی. جس طرح موسم آتے جاتے ہیں، جس طرح رات اور دن آتے جاتے ہیں، اسی طرح خوشیاں اور غم، پریشانیاں اور اطمینان کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں. تو کسی کو پرماننٹ نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں، جس نے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیا اس کو یہ حقیقت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر وہ مشکل کے وقت میں جزا فضا نہیں کرتا، اور خوشی کے وقت میں آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی حدیں نہیں توڑتا. تو ان الفاظ کی برکت کو اپنے گھر کی زینت بنا لیں. جب آپ کام کر رہے ہوں تو تلاوت لگا لیں اور سنیں. جب آپ اطمینان گھر صاف ہو جائے اور آپ بیٹھے ہیں تو کھول کے ذرا اس کا مطلب پڑھ لیں. اور اگر پھر کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم ہے تو تفسیر لگا کر اور تھوڑا سا کچھ بھی سن لیں. اپنے کانوں کو مزہ چکھائیں قرآن کا، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اندر اور باہر آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی، آپ کے باہر کی حالت بدل جائے گی، آپ کے دماغ کی حالت بدل جائے گی، آپ کے گھر کی حالت بدل جائے گی. سکون اور اطمینان اور برکتیں گھر میں ڈیرا جما لیتی ہیں. خوشی میں ایسے کہوں گی کہ خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. باہر کے امتحان تو آتے رہتے ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ آتے ہی ہیں، لیکن دل کی حالت نہیں بدلے گی. آپ کی دل آپ کا مطمئن ہی رہے گا، ٹھنڈا ہی رہے گا، اور مزے میں رہے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے، وہ اس میں سے نکال بھی دے گا. جیسے میں آج تک زندہ ہوں، مری تو نہیں مشکلیں آنے سے. تو یہ حقیقت تو ہمیں پتہ نا کہ ہر چیز آنی جانی ہے. تو بس پھر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، سنیں، پڑھیں، جب وقت ملے تو اس کی برکت سے فیضیاب ہوں، اور اپنے گھر کو قرآن کے نور سے بھر دیں انشاءاللہ باذن اللہ. وہ ہے نا دعا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. آپ کا امتحان ہے، یہ دعائیں ڈھونڈیں، آپ کی قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب میں ہیں،
اور اس کا مطلب دیکھیں اور پڑھیں اور آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔